فضلہ و احسانہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا وسندنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وآلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ برادران اسلام، آج ہم ہفتے کے بعد پھر اس تربیتی گفتگو اور اجتماع میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت اور فضیلت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اسلام کا چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، اور پانچواں پھر حج ہے۔ زکوٰۃ رکن کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح ایک مومن مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، رمضان شریف کے روزے رکھنا ضروری ہے، اسی طرح خوشحال مومن جسے اللہ تعالیٰ نے دولت رزق عطا فرمائی ہے، رب کریم نے اس رزق میں غریبوں کا ایک حق رکھا ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ لفظ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی ہے، طہارت ہے، برکت ہے، بڑھنا ہے، جو قرآن و حدیث کی روح سے۔ شرعی اصطلاح میں حلال مال پر ایک مقررہ نصاب ہو جانے کے بعد جب کہ اس پر سال گزر جائے، بڑے غور سے سننا ہے، جب کہ اس پر سال گزر جائے تو ایک معین مقدار میں زکوٰۃ فرض ہے جو مال کی پاکیزگی کا سبب بنتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن عظیم میں اللہ کریم نے بڑے واضح اور واشگاف لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ مال کم نہیں ہوتا، اضافہ ہوتا ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ دینے سے خرچ ہوتی ہے نا، مال خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا خرچہ ہے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ دگنا اور کئی گنا مال میں برکت اور اضافہ کر دیتے۔ قرآن عظیم کا جو مضمون میں نے پڑھا جہاں سے، اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اپنے رب کی بارگاہ میں قرض حسنہ پہنچاؤ، قرض حسنہ پہنچاؤ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو بھی اس بھلائی میں سے تم اللہ کے پاس پہنچاؤ گے آگے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسے تم کل اللہ کے ہاں جا کے پا لو گے، اسے اللہ کے ہاں جا کے پا لو گے، هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو کہیں زیادہ بہتر اور بڑے اجر والا ہوگا۔ تم نے تو تھوڑا سا دیا تھا، جب تمہیں واپس ملے گا تو وہ کئی گنا بڑھ چکا ہوگا، بڑے اجر والا ہوگا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کرتے ہو نا اللہ اسے دیکھ رہا، تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہے، تمہارے عمل سے بھی واقف ہے، تمہاری راز سے بھی واقف ہے، اور تمہارے ظاہر سے بھی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، کس نیت اور اخلاص کے ساتھ تم اپنا مال خرچ کر رہے ہو۔ دولت اللہ نے سب کو دی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مومن پر، کہ رب کریم فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو قرضہ دو۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی احتیاج نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، خرچ کس پہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں پہ،
اللہ فرما رہا ہے یہ تم نے میرے بندوں پہ خرچ نہیں کیا، یہ تم نے مجھے قرضہ دیا ہے، مجھے قرضہ دیا ہے۔ اور جو اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ کئی گنا زیادہ کر کے واپس کرتا ہے۔ آج چکر بنا ہوا ہے نا سود کا، اور جو 10 روپے دیتا ہے ہم سارا مال وہاں جا کے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ادھر نہ پھینکو، میری طرف لاؤ، میں تمہیں کئی گنا کر کے واپس کرتا جاؤں گا، کئی گنا کر کے تمہیں واپس لوٹاؤں گا، تمہیں تمہارا مال نصیب ہوگا۔ زکوٰۃ الحمدللہ نماز کی طرح 2 ہجری میں جب سرکار مدینہ تشریف لے آئے نا، تو باقاعدہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم 2 ہجری میں آیا، 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض کی گئی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ مال ہے جو امیروں سے لیا جائے گا، وَتُوَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور ہم اپنے فقیروں کو، غریبوں کو دیں گے، محتاجوں کو دیں گے، تاکہ وہ بھی معاشرے میں آسودہ حال زندگی بسر کر سکے، معاشرے میں خوشحال زندگی بسر کر سکے، کوئی غریب نہ رہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا تھا امت مسلمہ پر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس کے بعد بھی جب تک نظام زکوٰۃ صحیح طور پر رائج رہا، خلفائے راشدین کے دور میں زکوٰۃ لینے والے پھرتے تھے، دینے والے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پوچھتے تھے کوئی ہو جو زکوٰۃ لے لے، پھر کیا ہوتا؟ پھر وہ بیت المال میں جمع کر دی جاتی، اور بیت المال میں زکوٰۃ کے مال کے انبار لگ جاتے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم نے اسی مال کے ذریعے امت مسلمہ کی فلاح کے کام کیے، چھاؤنیاں بنوائیں، سرائے تعمیر کروائیں، کنویں کھدوائے، رستے بنوائے۔ وہ اتنا مال فالتو ہو گیا تھا کہ وہ امت مسلمہ کی فلاح کے لیے خرچ ہونے لگا۔ یہ برکت ہی برکت ہے، یہ خیر ہی خیر ہے۔ آج بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر ہم سکروٹنی کرنی شروع کریں، جانچنا پرکھنا شروع کریں، تو 100 میں سے 3 لوگ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوں، وہ ہوں گے جو صحیح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صحیح حق ادا کرتے ہیں۔ لوگوں کی 400 من گندم ہوتی ہے، ساری لے کے گھر چلے جاتے ہیں، اور اپنی مرضی سے اس میں سے کوئی 10 ٹوپے، کوئی 1 من نکال کے کہتا ہے جی اللہ کا حق ادا ہو گیا۔ یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی ایک مد مقرر کی ہے، حق کی ایک مد، اس سے کم اوپر تو ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ اوپر اللہ فرماتا ہے جتنا کرو وہ نفلی ہوتا چلا جائے گا، وہ تمہارے اجر میں اور ثواب میں اضافہ ہوگا، لیکن اس سے کم نہیں کر سکتے۔ کم کریں گے تو ڈنڈی ماریں گے، پھر آپ کیا رکھیں گے؟ اللہ کا حق اپنے مال میں رکھ لیں گے، اللہ کا حق اپنے مال میں رکھ لیں گے، اور جس نے اللہ کا حق اپنے مال میں رکھ لیا اس کا سارا مال ضائع ہو گیا۔ تو حلال مال کو ہم اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں، اس پہ بہت زیادہ غور کرنی چاہیے۔ آج میں کوشش کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کے جو احکام ہیں ان کو بیان، تو یہ تو فرضیت ہے جو میں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ہر اس مومن پر جس کو اللہ نے آسودہ حال کیا ہے، جس کو ایک مقررہ میعاد دولت کی عطا فرمائی ہے، جس کے پاس مال کی ایک حد موجود ہے، رب کریم نے مختلف اموال پر زکوٰۃ رکھی ہے۔ اب کس کس چیز پر زکوٰۃ ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں تو معدنیات، جتنی چیزیں پہاڑوں سے نکلتی ہیں، کھانے والی یا استعمال کرنے والی، ان پر زکوٰۃ ہے۔ زرعی پیداوار پر زکوٰۃ ہے، جانوروں پر زکوٰۃ ہے، سونا چاندی اور نقدی زیور، کیونکہ زیور جو نقدی جو ہے روپے، یہ زیور کے قائم مقام ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور وہ چیزیں جو انسان کاروبار کے طور پہ استعمال کرے اور اس سے نفع اٹھائے، اس پر زکوٰۃ رکھی گئی۔ اب پھر اس کی آگے اسپیسیفکیشن ہے، فرمایا جب زرعی زمین اللہ تمہیں نصیب کرے اور تم اس میں کاشتکاری کرو، اور جب تم فصل اٹھاؤ تو اس کا عشر ادا کرو۔ عشر کہتے ہیں 10واں حصہ۔ عشر کیا ہے؟ اب اس زمین کی پھر آگے فقہا نے 2 قسمیں کر دیں، اور حضور علیہ السلام کی حدیث طیبہ سے یہ ثابت ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر زمین بارانی ہو، جس میں تمہیں ٹیوب ویل چلا کے، راڈ چلا کے، محنت کر کے پانی نہیں لگانا پڑتا، بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فصل عطا کر دیتا ہے، تمہاری اس میں کوئی محنت شامل نہیں ہوتی، اس فصل میں 9 حصے تمہارے ہیں، 10واں حصہ اللہ کا ہے۔ 9 حصے تمہارے ہیں، 10واں اللہ کے، یعنی اگر 10 بوریاں گندم اس زمین سے آپ کو ملی ہے تو 9 بوریاں ذاتی استعمال میں لے آؤ، 1 بوری اللہ کے لیے اس کا حق نکال دو۔ پھر اس کی تقسیم کا آگے طریقہ بتایا۔ اگر زمین آپ پاشی والی ہے، آپ کھاد ڈالتے ہیں، آپ ہل چلاتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ اسے 2-2 3-3 4-4 پانی لگاتے ہیں،
یہ آبپاشی والی جو زمین ہے کیونکہ اس پر محنت زیادہ ہے تو کہا اس کا عشر کا آدھا کر دیا، یعنی 20واں حصہ، عشر کا آدھا 20واں حصہ، 19 بوریاں تمہاری، 20ویں بوری اللہ کی، 19 ٹوپے تمہارے، 20واں ٹوپا اللہ کا، یعنی 20واں حصہ وہ جو ہے وہ عشر بنے گا۔ اب آپ کی اس کو اندازہ لگانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، پورا تولنا پڑے گا کہ میری فصل کتنی ہوئی ہے، اس میں سے پوری فصل کا 20واں حصہ۔ لیکن یہ جو آپ پاشی والی زمین ہے جس پہ آپ نے خرچہ کیا، جس پہ آپ نے کھادیں ڈالیں، یہ اجازت ہے کہ آپ اپنے اخراجات پہلے منہا کر لیں، جتنا اس فصل پہ خرچہ آیا ہے وہ نکال لیں، جو خالص فصل آپ کو ملی ہے اس میں سے اس کا 20واں حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے، اس میں کمی نہیں کی جا سکتی، زیادتی ہو سکتی ہے۔ اپنے شوق سے آپ بڑھا تو سکتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے کم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جانور ہیں تو 40 بکریاں جب تک کسی کے پاس نہ ہو جائیں تو زکوٰۃ نہیں، 40 بکریاں ہو جائیں پوری تو 40 بکریوں میں سے ایک بکری کا سال کا بچہ اللہ کی راہ میں سال کے بعد دینا ہو، اسی دن نہیں مانگا جا رہا۔ فصل آپ نے بیجی، آپ نے حاصل کر لی تو تب آپ سے مانگا گیا۔ بکریاں آپ نے رکھیں، بڑھتی 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 40 ہو گئیں، اب فرمایا جب سال گزر جائے، 40 بکریاں پورا سال تیرے پاس رہیں، اللہ تجھے خیر عطا فرمائے، تو اس میں سے ایک سال کا لے لا، وہ تو نے اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ پھر 40 سے 79 تک یہی رہے گا، جب 80 ہو جائیں گی تو 2، پھر 120 تک یہی، جب 120 ہو جائیں گی تو 3، اس طرح کر کے یہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں تو جب تک 4 اونٹ ہیں تو نہیں، 5 اونٹ ہوں گے تو ایک بکری کا بچہ، ایک بکری دینی ہوگی۔ پھر 5 سے 10 تک نہیں، جب 11 9 تک نہیں، جب 10 ہو جائیں گے تو پھر 2، پھر ایک اونٹ کا ٹوڈا جب 19 ہو جائیں گے۔ اس طرح جو مال بڑھتا جائے گا تو ایک حد کے تحت وہ زکوٰۃ بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی طرح گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اگر وہ کسی نے رکھی ہوئی ہیں تو گائے اور بھینسیں جب تک 29 ہیں تو نہیں، 30 ہو گئیں تو 1 سال کا بچھڑا، 1 سال کا گائے کا بچھڑا، 30 سے پھر 55 تک، پھر جب 56 ہو جائیں گی تو پھر 2، اس طرح کر کے آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو یہ جانوروں کی مال کی زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد آگے نقدی ہے، زیورات ہیں، جیسے سونا اور چاندی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہو اور وہ 52.5 تولے، 52.5 تولے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 52.5 تولے ہو جائے تو اس کی ساری چاندی کی قیمت کا 2.5%، 2.5 قیمت کا 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح سونا ہے، جب تک وہ 7.5 تولے سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، جب 7.5 تولے ہو جائے گا پھر سارے سونے کی قیمت کا 2.5%۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ زر کیونکہ زیادہ محنت سے کمایا جاتا ہے، پیسہ انسان مشقت کرتا ہے، لگاتار محنت کرتا ہے تب پیسہ کماتا ہے، تو کہا جب تیرے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا دونوں چیزیں ملا کر ان میں سے جو چھوٹا نصاب ہے یعنی چاندی کم قیمت والا نصاب ہے، اس کی قیمت کے برابر جب تیرے پاس پیسے ہو جائیں اور ان پر پورا سال گزر جائے، یہ سال گزرنا شرط ہے، پورا سال گزر جائے تو سال گزرنے کے بعد 40واں حصہ فصل میں سے کتنا تھا 10واں، محنت کی تو 20واں، اور مال محنت کر کے کمایا تو نہ 30واں بھی نہیں مانگا، 40واں جا کے مانگا۔ کتنا؟ 40واں، 2.5، اور وہ بھی سال گزرنے کے بعد۔ پورا سال آپ نے مال سے نفع کمایا، پورا سال آپ مال کھاتے رہے، اپنے پاس رکھا، آپ نے اس سے یسر اور آسانی لی، سال گزرنے کے بعد کا ایک دفعہ 40واں حصہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ ظلم تو نہیں نہ کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اللہ پاک دیتا ہے، اور فرمایا جس نے یہ 40واں دے دیا ہم اس نے باقی سارے مال کو پاک کر دیں گے، اور یہ جو دیا ہے یہ کئی گنا کر کے لوٹائیں گے، کئی گنا کر کے لوٹائیں گے۔ تو اب مال میں یہ ضرور سمجھیں کہ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میرے کو تو 52 تولے چاندی بھی کوئی نہیں، تو 7.5 تولے سونا بھی کوئی نہیں، ہے چاندی بھی تو ہے سونا بھی، تو یہ نہیں ہے۔ پھر ان دونوں کی قیمتوں کا حساب لگایا جائے گا۔ مثلا 1 لاکھ روپے کا سونا ہے، 50,000 کی چاندی ہے، یا صرف سونا ہی ہے وہ 1 لاکھ روپے کا ہے،
تو اگر جب تک وہ 7.5 تولے سے کم ہے اس وقت تک تو نہیں، جب 7.5 تولے اس کی وزن کی مقدار پہنچ جائے گی، اب اس کی مروج موجودہ قیمت جو اس وقت قیمت ہوگی، بڑھتی نیچے اوپر ہوتی رہتی ہے نا، جو موجودہ قیمت ہوگی اس قیمت کو حساب لگائیں گے، وہ 5 لاکھ کا بنے، وہ 4 لاکھ کا بنے، اس کا 40واں حصہ آپ زکوٰۃ دیں گے اللہ کی راہ میں، اور ہر سال گزرنے کے بعد دیں گے، اور اس فیئر اور ڈر کے بغیر کہ میرا مال کم ہو جائے گا، کسی صورت میں بھی زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں برکت آتی ہے۔ بے شمار احادیث طیبہ، اب کیونکہ وقت نہیں ہے میں صرف اس کے مندرجات پہ اور ضروریات پہ جاؤں گا، فضائل کی طرف نہیں جا رہا، بے شمار احادیث طیبہ۔ ایک حدیث صرف سنانا چاہوں گا، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیحین یعنی مسلم اور بخاری نے اس کو روایت کیا۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام کیا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ یہ ضرور سننا چاہیے، اس کے بارے میں بھی بے شمار حدیث ملتی ہیں، ایک میں روایت پیش کر رہا ہوں صرف۔ سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں ہم حرم کعبہ میں تھے، میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، سرکار بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے بیت اللہ شریف کی سائے میں تشریف فرما تھے۔ میں حضور کے قریب ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا۔ میں بیٹھ گیا، پھر میں اچانک ہڑبڑا کے اٹھا، جب میں اٹھا میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، آقا یہ کون لوگ ہیں جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا وہ جو اللہ کا حق نہیں دیتے، وہ جو اللہ کا حق نہیں دیتے یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اے ابو ذر جب کل قیامت کا دن آئے گا، جو لوگ اپنے مال میں، اپنی بکریوں، اپنے مویشیوں میں زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، قیامت کے دن یہی جانور سینگوں والے اور کہیں زیادہ فربا اور چربیلے، کہیں زیادہ موٹے اور چربیلے یعنی چربی والے طاقتور بنا کے اللہ تعالیٰ اس شخص کے سامنے لائے گا، وہ اس کو رگیدیں گے باری باری، جتنے تھے نا باری باری وہ اس کو اپنے سینگوں کے ساتھ آ کے رگیدیں گے، حتیٰ کہ جب آخری رگیدے گا پھر پہلا آ جائے گا، اور باری باری یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے سونے میں یا اپنی چاندی میں زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پشتوں اور پیشانیوں کو داغے گا، حتیٰ کہ وہ سامنے سے داغا جائے گا تو وہ سکہ پیچھے سے نکل جائے گا، پشت داغی جائے گی تو وہ سکہ سامنے سے نکل جائے گا۔ اس شدت کے ساتھ ان لوگوں کو تکلیف ہوگی جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ اب ایک حدیث پاک میں نے سنائی، اور اسی طرح خالق کائنات قرآن عظیم میں اس بابت بڑا سخت وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی سینت سینت کے جمع کر کے رکھتے ہیں، جمع کرتے جاتے ہیں، شوق لگا ہوا ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کا حق نہیں نکالتے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فتقوی بها یوم یحمى علیہا فتقوی بها جباہہم وظہورہم، کل قیامت کا دن آئے گا تو اسی سونے اور چاندی کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں تپائے گا اور گرم کر کے فتقوی بہا جباہہم وظہورہم، تو ان کی پیشانیوں اور ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا، اور ساتھ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تو نے اپنے لیے جمع کیا تھا، یہ وہ مال ہے جس کی ہرس میں تو مرتا تھا، یہ وہ مال ہے جس کی شوق میں تو سارا دن اور ساری رات سرگرداں رہتا تھا، آج تجھے اس کا یہ نفع ملا۔ اور وہ شخص جس نے خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لٹا دیا، رب کریم فرماتا ہے یہ اس نے یہی سمجھے کہ اس نے اپنے رب کریم کو قرضہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا اللہ کو اس نے قرضہ دیا ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ تم اپنے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے کل اللہ کے بعد اس سے کہیں زیادہ بہتر جا کے پالو گے، کہیں زیادہ بہتر جا کے رب کی چوکھٹ سے تمہیں وہ مال مل جائے گا، اور نفع کے ساتھ ملے گا، ایسا نفع جو دنیا کا کوئی شخص بھی نہیں دے سکتا۔ تو دیکھیں اپنے لیے بہتر سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے، اپنے لیے خیر کی راہ دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے، کل میری آخرت، کل میری قبر، کل میرا حشر اس مال کے بدلے خراب ہونے والا ہے جس مال میں سے میں نے اللہ کا حق نہیں نکالا، جس مال کو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ اب آخری حصہ میری گفتگو کا کہ مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہیں۔ مصارف کا معنی ہوتا ہے یہ زکوٰۃ کن لوگوں پر خرچ کی جا سکتی ہے، دینی تو ہے ہی،
کون کون ہیں جن کو؟ تو قرآن عظیم نے 8 مصرف گنوائے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں فقیر، پھر ہے مسکین۔ فقیر اور مسکین میں باریک سا فرق ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس دونوں وقت کا ہی نہ ہو ہی نہیں۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس ہو تو صحیح لیکن وہ اس کی ضرورتوں کی کفایت نہ کرے اور وہ ہاتھ اٹھا کے مانگے بھی نہ۔ اور سرکار نے فرمایا اس کو دینا زیادہ افضل ہے۔ کون لوگ؟ لا یسألون الناس الہافا، جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ تم دیکھو گے تو تمہیں یوں ہی لگے گا جیسے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس طرح کر کے زندگی بسر کرتے ہیں، اتنے خوددار ہیں۔ حال یہ ہے کہ ان کے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ اپنی چادریں جو ہے وہ خراب نہیں ہونے دیتے، لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ سرکار نے فرمایا وہ لوگ جو سوالی ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ سارا دن اپنی پیٹھ پہ لکڑیاں اٹھاتے، بازار لا کے بیچتے اور اس کے نفع سے زندگی بسر کرتے۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ لوگوں سے ہاتھ اٹھا کے مانگتے۔ وہ جو مانگ رہے ہیں اور مانگ کے زندگی بسر کر رہے ہیں، کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے شرم اور عار کا باعث بن جائے گا۔ جو محنت کر سکتے تھے، جو اپنے تگ و دو کر سکتے تھے، اس کے باوجود مانگتے تھے۔ لیکن فرمایا تلاش کرو ایسے لوگوں کی جو ہاتھ اٹھا کے مانگتے نہیں ہیں، ضرورت مند ہیں، سوال نہیں کرتے ہیں، مجبور لیکن مانگتے نہیں ہیں۔ تو پہلا مصرف فقیر جو بیچارہ تنگ دست ہے، مفلوک ہے۔ دوسرا مصرف مسکین۔ تیسرا مصرف وہ عمال جن کو اسٹیٹ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے مقرر کرے، محکمہ زکوٰۃ کا، ان کو اس میں سے تنخواہ دی جا سکتی۔ چوتھا ہے والمؤلفۃ قلوب، وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ جائیں، ان کے پاس کچھ نہ ہو، نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کی دلجوئی کے لیے اپنے مال میں سے آپ زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ پانچواں ہے مقروض۔ اور مقروض کون سا؟ 100 10 50 والا نہیں، ایسا مقروض جس کو اپنی ذاتی آمدن میں سے قرضہ اتارنے کی امید ہی نہ رہے، اسے کوئی امید نہ ہو کہ میرے پاس کب جمع ہوگا، کب میں اتنا قرضہ اتاروں گا۔ اب وہ قرضہ لے کے اپنی پیٹھ سے زکوٰۃ وہ قرض ختم کر سکتا ہے اور زکوٰۃ استعمال اس کے لیے کی جا سکتی ہے تاکہ وہ آزاد اور حر زندگی بسر کر سکے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پانچواں۔ اور چھٹا ہے اللہ کی راہ میں، اس میں اب وہ سارے کام آ جاتے ہیں جس میں امت کا بھلا ہو۔ مدارس ہیں، رستے بنوانا ہے، کنویں کھدوانا ہے، سرائے تعمیر کر دینی ہے، کسی شخص کی ایسی مدد کرنا کہ اس کے لیے چھت فراہم کر دی، کوئی بیوہ تھی اس کی بچی کی شادی کے لیے دے دیا، یعنی کوئی ایسا کام جس میں امت کی بھلائی ہو، جس میں امت کی خیر ہو، جس میں لوگوں کا نفع ہو۔ اس کو کہتے ہیں رفاع عامہ۔ کیا کہتے ہیں بولے؟ رفاع عامہ۔ سن رہے ہیں نا سارے؟ سو تو نہیں گئے؟ رفاع عامہ، عام لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی خیر کے لیے زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایسا مسافر جو تنگ دست تو نہیں تھا، جو مجبور تو نہیں تھا، سفر کے لیے نکلا، لمبا سفر تھا، جب وہ پہنچا اپنی منزل پر یا راستے میں تھا، اس کا مال لٹ گیا یا اس کا خرچہ ختم ہو گیا، اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ واپس اپنے گھر پہنچ سکے، اگرچہ وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں، اگر اسے سفر کے دوران ضرورت ہے آپ زکوٰۃ میں سے اس کی مدد کر دیں، بے شک وہ واپس جا کے وہ پیسہ پھر اللہ کی راہ میں آگے دے دے، لیکن اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ابن سبیل اس کو کہتے ہیں، مجبور مسافر۔ آپ یہ یاد رکھیں، کیا؟ مجبور مسافر، ایسا مسافر جس کو دوران سفر پیسے کی ضرورت پڑ جائے اور کوئی اور ایسا اس کے پاس ذریعہ نہ ہو جس سے وہ زکوٰۃ دے سکے۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ ہیں جن کے لیے، لیکن زکوٰۃ کے پیسے کو کبھی بھی مسجد کے لیے خرچ نہیں کیا جا سکتا، سید کے لیے خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے خمس مقرر کیا، وہ جو مال غنیمت کے نفع کا 5واں حصہ تھا، اور زکوٰۃ کو اپنی اولاد کے لیے حرام قرار دے دیا۔ سید کی مدد کریں تو اپنے حلال ویسے مال میں سے کریں، زکوٰۃ اسے نہ دیں، اور اگر کہیں مجبوری بن جائے دینی پڑے اور کوئی ذریعہ نہ ہو تو پھر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کوئی زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈیں، اس کی مدد کریں، اس کی بھی کر دیں اور اسے مال دیں، اس کو مال کا مالک بنائیں، اپنی زکوٰۃ کے مال کا، پھر اس کو کہیں کہ یار تو سید کو دے دے۔ تو آپ نے اسے زکوٰۃ نہیں دی، وہ شخص اپنے مال میں سے اس کو دے دے۔ تو اس طرح کر کے پھر یہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک جو مشکل حال میں جب کوئی اور وجہ نہ رہے، مسئلہ مشکل ہو جائے، تو پھر اس طرح کر کے سید کو وہ زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، جبکہ پہلے حقدار کو اس کا مالک بنایا جائے اور پھر وہ حقدار آگے اپنا مال اپنی مرضی سے اس کو تفویض کر دے۔
تو یہ مصارف زکوٰۃ ہیں جن پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ اسی طرح آج موجودہ دور جس میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں: ایک قرض جو آپ نے دیا ہوا ہے، دوسرا کمرشل زمین، تیسرا کمرشل گاڑی، اور چوتھا دکان اور کاروبار۔ اس میں لوگوں کی احتیاط رہی کوئی نہیں، پلاٹ پہ پلاٹ خرید رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی میں نے تو زمین خریدی ہوئی ہے، زمین پہ میں بجائی بھی نہیں کر رہا، وہ خالی پڑی ہے، اب اگر میں اس پہ بجائی کرتا تو میں اس کا عشر دے دیتا، تو وہ پلاٹ پڑا ہوا ہے، میں اب اس کی کیا زکوٰۃ دوں؟ یہ بولوں والی باتیں ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس میں ذہن، جو چیز آپ نے خرید کے چھوڑ دی ہے وہ آپ کی ملکیت میں ہے، اور آپ اس پہ کچھ نہیں کر رہے، صرف ایک آپ نے اپنا سرمایہ وہاں لگایا ہوا ہے، تو وہ چیز نہیں، وہ سرمایہ ہے، وہ چیز نہیں وہ۔ اسی طرح دکان ہے، آپ نے 10 لاکھ کی دکان بنائی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں جی مجھے تو نفع ہی 500-600 یا 1000 روپے روز ہوتا ہے، تو اب میں نے 10 لاکھ روپیہ دکان میں لگا دیا ہوا ہے، تو یہ بھائی 10 لاکھ روپیہ تیرا ہے یا نہیں ہے؟ وہ 10 لاکھ کی دکان تمہاری ہے یا نہیں ہے؟ تو حکم کیا ہے کہ سال کے بعد جمع شدہ مال، کیا جمع شدہ مال جمع اس کا سالانہ نفع۔ کون ہے جو حساب رکھتا ہے؟ مجھے بتائیں، ہمارے مال کیسے پاکیزہ ہوں گے؟ پورا سال آپ نفع کماتے رہے ہیں، جو محتاط لوگ ہیں وہ پورے سال کا حساب رکھتے ہیں کہ پورے سال میں نے اتنا پیسہ دکان میں انویسٹ کیا ہے، اس سے میں نے اتنا نفع کمایا ہے، فلاں فلاں جگہوں پہ لگایا ہے، تو نفع جمع اصل مال، نفع جمع اصل جمع مال دونوں کو جمع کریں گے، اور سال کے بعد سارے میں سے 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 18 لاکھ کی کار آپ نے لے لی، آپ اس کو کاروباری مقاصد ذات کے لیے استعمال کریں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ ٹیکسی نہیں چلاتے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس دن آپ اس کار کو ٹیکسی چلائیں گے، اب وہ کاروبار ہے، اب 18 لاکھ گاڑی کی قیمت جمع اس کا سال کا نفع۔ کتنے لوگ ہیں جو کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ آج ہم اس لیے پریشان ہیں، یہ کینسر، یہ مرضیں، یہ دکھ، یہ پریشانیاں، بیماریاں، ہسپتال، کچہریاں، یہ آخر اس کی کوئی وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم حق نہیں دیتے تو اللہ کی ذات تو بڑی بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اپنا حق کسی نہ کسی طریقے سے نکال لیتا ہے، پھر وہ سزا کی شکل میں نکالتا ہے۔ کبھی ذات پہ بیماری آ جاتی ہے، کبھی کچہریوں کے مسائل آ جاتے ہیں، کبھی پریشانیاں آ جاتی ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ مال آپ کو نظر ہی نہیں آتا اور آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ تو جمع گاڑی کی قیمت جمع اس کا سال بھر کا نفع، دونوں جمع کریں گے۔ سپوز آپ کی 18 لاکھ کی گاڑی تھی، 2 لاکھ آپ نے سال میں نفع کمایا، تو 20 لاکھ روپے پر 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہی حال کمرشل پلاٹ اور کمرشل گھر کا ہے۔ ایک گھر بنایا آپ نے، 20 لاکھ کا بنایا، آپ اس میں خود رہنا شروع کر دیں، زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہی گھر آپ کرائے پہ چڑھا دیں، جس دن آپ گھر کو کمرشل کریں گے تو پورے گھر کی قیمت جمع اس کا سال کا نفع، 60 لاکھ کا گھر ہے، 10 لاکھ روپیہ کرائے کا سال کا آیا، اب 70 لاکھ روپے پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح آپ کے گھر میں وہ سامان، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، ہماری مائیں بہنیں 20 ہزاروں کا سامان لے کے بچیوں کے لیے چھوڑ دیتی، 5 سال شادی نہیں ہوتی، وہ سامان گھر میں پڑا ہے، ایک دن کے لیے بھی استعمال نہیں ہوا۔ فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک دفعہ بھی کھول کے استعمال کر لیا، زکوٰۃ ختم ہو گئی، اور اگر آپ نے استعمال نہیں کیا تو وہ پیٹیوں میں پڑا ہوا مال تمہارا کاروبار ہے، وہ تمہارا پیسہ تمہارا سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کو اپنے اصل سرمایہ میں جمع کرو، یا بینکوں میں پڑا رہتا ہے یا سامان گھر میں پڑا ہے، سال سے پڑا، آپ استعمال نہیں کر رہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے۔ تو آپ تو کہتے ہیں میں نے تو سامان لے کے گھر بچیوں کے لیے رکھ دیا ہے، تو بھائی اگر نہ لیتے تو وہ بینک میں پیسہ نہ پڑا ہوتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ 3-4 چیزیں بہت دیکھنے والی تھیں۔ قرض کی رقم اگر وہ رہ گئی، آپ نے 2 لاکھ روپیہ قرض دیا ہوا ہے، حکم یہ ہے کہ جب تک وہ قرضہ آپ کو واپس نہیں ملتا تو زکوٰۃ آپ سے موقوف ہے، لیکن ختم نہیں ہوئی۔ 5 سال ایک بندے نے آپ سے 2 لاکھ روپیہ لیا، 5 سال نہیں دیا، تو 5 سال آپ رکے رہیں، آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کی ملکیت سے نکلا ہوا تھا اور اگلے کی ملکیت میں گیا ہوا تھا، وہ بھی زکوٰۃ نہیں دے گا کہ اس نے قرض لیا ہوا ہے۔ جس دن وہ پیسہ آپ کے پاس واپس آئے گا، ملکیت واپس آئے گی، تو پچھلے سالوں سمیت ساری زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب پچھلے سالوں سمیت، کیونکہ وہ پیسہ پڑا رہا، جس دن ملکیت واپس آئے گی تو زکوٰۃ تامہ ہوگی، یعنی مکمل زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو یہ قرض کی رقم پہ بھی اس دن تک موقوف ہے جب تک آپ اس کے مالک نہیں بن جاتے۔
جب مالک بنیں گے تو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح لیز پہ چیزیں لی ہوئی ہیں، تو جب تک آپ اس پوری چیز کے مالک نہیں بن جاتے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں گاڑی لی ہے نا، ابھی آپ نے 2 لاکھ روپیہ نقد دیا ہوا ہے، 18 لاکھ آپ نے دینا ہے، وہ آپ قسطوں میں دے رہے ہیں، تو اس گاڑی پہ کوئی زکوٰۃ، اگرچہ وہ کاروبار کے لیے چل رہی ہے، اصل رقم پہ اس دن زکوٰۃ ہوگی جس دن آپ پوری گاڑی کے مالک بنیں گے۔ جس دن پوری گاڑی کے مالک بن جائیں گے اس دن کے بعد پھر زکوٰۃ شروع ہوگی، اور اس دن سے دینی ہوگی، پہلی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اس کے کامل مالک نہیں تھے۔ جو رقم آپ نے قرض دی تھی پہلے دن سے آپ اس کے کامل مالک ہیں۔ عارضی طور پہ ملکیت چلی گئی، جب ملکیت واپس آئے گی تو کیونکہ پہلے دن سے مالک آپ تھے، اب آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک صرف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، 20 احادیث طیبہ اس میں ہے۔ سرکار نے فرمایا بہت سخت عذاب ہوگا، اسے کبھی معافی نہیں ملے گی، آخرت حشر، آخرت سخت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ شدید ترین عذاب سے دوچار کریں گے جو اللہ کا حق نہیں دیتا۔ اور یہ فقراء کو، غریبوں کو، مسکینوں کا حق ہے جو ہم مارتے ہیں، نہیں دیتے، حساب ہی کوئی نہیں کرتا۔ میں آج آپ سے یہ کہوں گا کم از کم اپنے مال کا حساب رکھنا شروع کریں۔ ایک آدمی کا تنخواہ والا اکاؤنٹ ہے، اس کے 30 40 50 60 ہزار روپے مہینے کے آتے ہیں، لگ جاتے ہیں، آتے ہیں، لگ جاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ جمع ہی نہیں ہوئے نا، سال نہیں گزرا۔ اسی اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں، بڑھتے رہتے ہیں، پھر سال گزر جاتا ہے، وہ پیسے وہیں ہوتے ہیں، تو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ مختلف شکلیں ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے مال پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے لوگوں میں سے کرے جو زکوٰۃ کے منکر نہ ہوں، اللہ کے حق کے منکر نہ ہوں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ہم اللہ کی حد توڑ کر اللہ تعالیٰ کے مجرم نہ بنیں۔ میرا مالک، میرا کریم پروردگار ہمیں حقوق اللہ ادا کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے، تاکہ معاشرے میں امن، آشتی اور خوشحالی پیدا ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔